بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی جو کہ آپ اکثر بچپن میں سنا کرتے تھے۔ عمر یار کی کہانیاں اور میرا تلسماتی بچپن۔ عمر یار اور اس کی زنبیل اور افراسیاب اور سامری جادوگر اور پھر وہ ٹارزن اور پریوں کی کہانیاں کہ جن کو پڑھنے سے ہم اپنے بچپن کے وہ چھوٹے چھوٹے غم جو ہمیں اس وقت بہت بڑے بڑے لگتے تھے بھول جاتے تھے۔ داستان امیر حمزہ کے کردار عمر یار کے پاس ایک تھیلا تھا جس کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ اس میں جو چیز ڈالی جاتی غائب ہو جاتی اور جس چیز کی خواہش کی جاتی وہ اس میں سے برآمد ہوتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار کسی بات پر مجھے بہت ڈانٹ پڑی تھی اور مار بھی، اور میں دل ہی دل میں اللہ سے شکوے شکایتیں کر کے اپنا اسکول بیگ کھول رہی تھی، اور پھر مجھے یاد آیا کہ میری سہیلی نے مجھے عمر یار اور تلسماتی گھوڑا پڑھنے کے لیے دی تھی۔ بس پھر کیا تھا، سب تکلیف کے آنسو ایک خوبصورت مسکراہٹ میں بدل گئے، اور پھر میں تھی اور وہ تلسماتی دنیا۔ جانے کیوں مگر مجھے وہ کہانیاں میرے سامنے بھاگتی دوڑتی باتیں کرتی سنائی دیتی نظر آتی تھیں، اور میں جیسے ان سب کو دیکھ سن اور محسوس کر پاتی تھی۔ کبھی کبھی تو لگتا تھا کہ میں جیسے اسی دیس کی باسی ہوں اور یہی میرا گھر ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ عمر یار سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کی زنبیل میں ہر دکھ کا علاج موجود ہے، میرے دکھوں کا بھی۔ اور آپ سب ہنس رہے ہوں گے، لیکن میں دعا کرتی تھی کہ مجھے وہ زنبیل مل جائے کہ اس میں سے میں جادوئی قالین نکال سکوں۔ جب بھی وہ کسی قید شہزادی کو کسی ظالم دیو کی قید سے آزاد کرواتا، اور نہ صرف آزاد کرواتا بلکہ اس دیو کو مار بھی دیتا، تو مجھے لگتا جیسے اس سا بہا تو اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک پسندیدہ کردار تھا، اور شاید ہی میں نے اس کو کوئی کہانی نہ پڑھی ہو، مجھے اس کی کہانیاں ازبر ہوتی تھیں۔ وہ اور اس کی تلسماتی زنبیل۔ اس کی زنبیل میں ڈھیروں دولت تھی، مگر اس کی طمع کبھی ختم نہیں ہوتی تھی، اور زنبیل کا منہ کبھی بھرتا ہی نہیں تھا، جبکہ وہ اتنا انعام و اکرام بھی حاصل کرتا رہتا تھا۔ اور اس کی وہ اڑنے والی جوتیاں، ہائے بچپن! پھر وقت کے ساتھ ساتھ کتنا سمجھ آ گیا کہ اصلی دنیا میں اور تلسماتی دنیا میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ جو عمر یار کی زنبیل ہے نا، یہ ہم سب کے ساتھ پیٹ کی صورت میں خواہشات کی صورت میں لگی ہوئی ہے، اور جیسے زنبیل کی بھوک کبھی نہیں مٹتی تھی، اس کی بھوک بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ کبھی نہیں بھرتا۔ میں نے ہر لفظ نبھایا تھا بڑی شدت سے، پر میری شاعری انجیل نہیں ہو پائی۔ کس طرح میں انہیں محفوظ رکھوں گی، خواہشوں کی کوئی زنبیل نہ ہو پائی۔ شکریہ۔